السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ سر جب جنتی ہی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الزمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو لوگ اہل تقوی تھے وہ جنت کی طرف گروہ گروہ کر کے روانہ کیے، یعنی گروپس میں جائیں گے جنت کی طرف۔ اور گروپس میں جانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ بھئی اس میں کیٹیگرائزیشن ہوگی، پرائیورٹی ہوگی۔ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے ان کا داخلہ پہلے ہوگا، جو ان سے کم درجے کے لوگ ہوں گے ان کا داخلہ بعد میں ہوگا، اور داخل ہونے کی پھر کیفیتیں بھی جدا جدا ہوں گی۔ اچھا، پھر سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے کہ جس دن ہم متقین کو رحمان کے پاس وفد کی شکل میں جمع کریں گے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، تو رحمان کے پاس تو وہ وفد کی صورت میں آئیں گے، ایک ڈیلیگیشن کی طرح آئیں گے، اور اس کے بعد گروہ در گروہ کر کے جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ اچھا، ابن ابی دنیا اپنی سند کے ساتھ نعمان بن سعد کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت کو پیدل جمع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے سامنے ایسی اونٹنیاں لائی جائیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہوں گی، اور وہ اونٹنیوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان اونٹنیوں پر جو اوپر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نا اونٹ کے اوپر، وہ سونے کی بنی ہوئی ہوگی، اور ان اونٹوں کی جو لگام ہوتی ہے نا جس سے آپ اونٹ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی زبرجد کی بنی ہوئی ہوگی، ایمرلڈ کی لگامیں ہوں گی، اور ان پر سوار ہو کر یہ لوگ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے۔ اور علی ابن ابی الجعد نے جعدیات میں اور ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا۔ یاد رکھیں، صحابہ کا جو قول ہوتا ہے اسے اثر بھی کہتے ہیں، الف سے رے، اور صحابہ کی قول جمع کر کے جو کتابیں مرتب کی جاتی ہیں انہیں آثار کہتے ہیں، الآثار، یعنی اس میں صحابہ کے قول ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے تھے ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ جمع کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ ایک دروازے کے پاس پہنچیں گے تو انہیں اس کے پاس ایک درخت ملے گا جس کے تنے کے نیچے سے 2 چشمے جاری ہوں گے۔ وہ ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو ان کے پیٹ کی تمام گندگیاں اور آلودگیاں ختم ہو جائیں گی، پھر دوسرے کا پانی پئیں گے تو بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، یعنی ایک چشمہ جو ہے وہ اندرونی طور پر کلینزنگ کر دے گا، اور ایک باہر بیرونی طور پہ آپ کو بالکل پاک صاف کر دے گا، اور پھر اندر باہر انسان جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا، لائق ہو جائے گا۔ پھر ان پر نعمتوں کی شادابی چھا جائے گی کہ نعمتوں میں داخل۔ اس کے بعد ان کی جلد جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی ان پانیوں سے گزرنے کے بعد کہ اب وہ جلد بوڑھی نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اس میں کوئی جھریاں نہیں آئیں گی، کوئی گندگی، کوئی میل، کوئی غلاظت نہیں آئے گی، اس کے اوپر جلد کے اوپر تھکاوٹ نہیں آئے گی، بوجھل پن نہیں آئے گا، ڈارک سرکلز نہیں آئیں گے، کوئی پمپلز نہیں آئیں گے، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئے گی جو بدنما ہو، عیب نہیں آئے گا، اور ان کے بال ایسے سیٹ ہوں گے کہ جیل شیل کی ضرورت نہیں ہے، جیل شیل پا کے کٹ شٹ لا کے ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بالکل سیٹ ہوں گے، ان کے بال پھر کبھی پراگندہ نہیں ہوں گے، کبھی بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے، بالکل پرفیکٹ۔ اچھا، پھر وہ جنت کے خزانچیوں کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم نے پاکیزگی اختیار کی تو تم اس میں یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، خالدین اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، فادخلوها تو داخل ہو جاؤ، خالدین ہمیشہ کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر بچے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، جس طرح اہل دنیا کے بچے اس وقت جمع ہو جاتے ہیں نا جب کوئی شخص سفر سے واپس آتا ہے، تو اب جنتی چونکہ اپنے ٹھکانے کی طرف آتا ہے تو اللہ اکبر، تو بچے ان کے گرد جمع ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ نے تمہارے اعزاز کا جو سامان تیار کر رکھا ہے اس کی خوشخبری حاصل کرو۔ پھر ان میں سے ایک بچہ حور عین میں سے جو اس کی بیویاں ہوں گی ان کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو وہ جو تمہارا جنتی صاحب ہے نا وہ آ چکا ہے، یعنی خبر دی جا رہی ہے بیوی کو کہ آ گئے ہیں شوہر صاحب۔ تو وہ حور کہے گی کہ کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میں دوڑ گیا نا آگے تاکہ تمہیں خبر کر دوں، تاکہ تم استقبال کے لیے نکلو۔
تو پیچھے آ رہے ہیں. یہ دیکھ کر ان میں سے ایک بے انتہا خوشی میں دروازے کی چوکھٹ تک آ جائے گی. یعنی یہ حوروں کے پاس پیغام لے کے جائے گا نا جو اس کی بیویاں ہیں جنتی کی, تو ان میں سے ایک مچل کے ایکسائٹڈ ہو کے خوشی میں وہ دروازے کی چوکھٹ تک آ جائے گی. جنتیوں ایک لمحے کو سوچو تو سوچ میں بھی اس کو ہم سمو نہیں سکتے. تو پھر وہ جنتی جب اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا تو دیکھے گا کہ اس کا گھر موتیوں کا بنا ہوا ہے, پرلز کا گھر بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں سبز یعنی گرین, یلو, پیلے, سرخ یعنی ریڈ, ہر رنگ کے محل ہیں, کوئی ایک رنگ کا محل نہیں ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمرلڈ کا بنا ہوا محل ہو, کوئی زرقوند کا بنا ہوا محل ہو, کوئی روبی کا بنا ہوا محل ہو. محل ہے پتھر میں تراش دیا, کتنا بڑا وہ پتھر ہوگا, کتنا بڑا وہ روبی ہوگا جس میں اللہ نے محل تراش دیا تمہارے لیے. سبحان اللہ. وہ اپنے محلوں کو, محل بھی نہیں محلوں کو دیکھے گا. پھر وہ اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ اس کی چھت بجلی کی طرح چمک رہی ہے. اس میں اتنی چمک ہوگی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت حائل نہ ہوتی تو وہ اندھا ہو جاتا, اس کی آنکھیں چلی جاتی. کس کی؟ جنتی کی. اس لیے تو اللہ نے اسے ان پانیوں سے گزارا کہ اب جنت کی رونقوں, اس کے نور کو دیکھنے کی اب صلاحیت آ جائے. پھر جنتی سر کو نیچے کرے گا تو اسے اس کی بیویاں سلیقے کے ساتھ رکھے ہوئے پیالے, بچھے ہوئے گدے اور گاؤ تکیے, یہ ساری نعمتیں نظر آئیں گی کہ ایک طرف بیویاں استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں اور دوسری طرف نوکر اس کے جو ہیں وہ سلیقے کے ساتھ رکھے ہوئے پیالے وہ لیے کھڑے ہیں, بچھے ہوئے گدے ہیں اور گاؤ تکیے ہیں, آرائش کا سامان ہے. اس کی نظر ان پہ پڑے گی تو جنتی جب ان نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے, کبھی ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے. ابھی وہ ان کیفیتوں میں ہوگا کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا, ایک منادی آواز لگائے گا, تم ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی, تم ہمیشہ یہاں رہو گے اور کبھی یہاں سے جاؤ گے نہیں, تم ہمیشہ صحت میں رہو گے اور کبھی مرض کا شکار نہ ہوگے. یہ نعمتیں اس شخص کو بتاؤ کہ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی ہیں جو اس وقت بیمار ہو. جو صحت مند ہوتے ہیں نا انہیں پھر ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. جو بیمار ہو اور وہ اس کی زندگی بیماری میں کٹ رہی ہو, اسے کہو کہ اللہ تجھے ایک ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں تو کبھی بیمار نہیں ہوگا, تو پھر اس کے دل کی کیفیت جو ہوگی نا, اس سے آپ اندازہ کرنا کہ جنتی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. جو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا, ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں نا. ایک لمحے کو سوچو, وہ لمحہ جب تم بہت بیمار تھے, کبھی اس لمحے کو یاد کر کے دیکھو کہ بیماری تمہارے اب کبھی قریب نہیں آئے گی. تم کہیں پہ بھی دنیا میں رہتے ہو تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہمیشہ یہیں رہو گے, اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے. کبھی کسی شہر میں جا بسو تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہیں سے موت آئے گی تو نکلو گے, کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. لیکن وہاں گارنٹی دی جا رہی ہے, اب یہاں سے کبھی نہیں نکلو گے, ان نعمتوں میں رہو گے. سبحان اللہ. اچھا, صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ایک روایت آتی ہے, اس پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. امام بخاری اسے کتاب الرقاق میں اور امام مسلم اسے کتاب الایمان میں روایت کرتے ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 یا ایک روایت میں یہ بھی فرمایا 7 لاکھ اس طرح داخل ہوں گے جنت میں کہ وہ ایک دوسرے کو پکڑے ہوں گے اور ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. یعنی ایک جماعت ہوگی, ایک گروہ ایسا بھی ہوگا. اور ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح 14ویں شب کا چاند چمکتا ہے, 14ویں رات کا چاند جیسے چمکتا ہے, ایسے چمکتے نورانی چہروں والے ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما, آمین. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہمیں گناہوں سے بچا لے, آمین. تو یہ کیفیت ہے
تھوڑا سا آپ سمجھیں ٹپ آف دی آئس برگ ہے جنتی کے بارے میں کہ جب وہ داخل ہوگا تو کیا کیفیت میں داخل ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.